دو چیزیں ہمارے سامنے آئی کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نور ہونے کی کیفیت، جس کو صوفیہ کی زبان میں تشبیہ تنزیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس دنیا میں جو آپ کا ظہور ہوا وہ تشبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ کی دو شان ہوئی، ظاہری اور باطنی۔ باطنی شان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نور ہے، ظاہری شان بشری لباس ہے بشری۔ اب آئیے ہمارے سامنے جو کتابیں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں، جو سیرت النبی کے ایک انبار لگے ہوئے ہیں ہزاروں قسم سے، ہر زبان میں اور ہر ادا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ دیا ہے، لیکن قرآن مجید سے بڑھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب سے بڑھ کر کوئی سیرت النبی نہیں ہو سکتی ہے۔ سیرت لکھنے والے دو ہیں، ایک سیرت بیان کرنے والا خالق ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور ایک سیرت پیدا لکھنے والے ان کے غلام ہیں جو ہم لوگوں نے، جو تمام انسانوں نے اس کو دیکھا ہے۔ مولا نے اصل شان ان کی بیان فرمائی ہے، ہم اس کی آقا کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سیرت النبی کی دو کتابیں ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور ایک ہمارے ہاتھوں میں ہم نے جو لکھی ہے۔ آئیے قرآن مجید اب جو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیارے آقا اس سرزمین پر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں، قریش کے قبیلے میں، بنو ہاشم کے خاندان میں، حضرت عبد المطلب کے پوتے کی حیثیت سے، حضرت عبداللہ کے جائے کی حیثیت سے، حضرت بی بی آمنہ کی گود میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ سرزمین مکہ میں 12 ربیع الاول شریف کو آپ کی آمد ہوئی، اور پھر آپ 40 سال تک رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے 40 سال تک اس گئی گزری دنیا میں، اس غلط ماحول میں، برے ماحول میں اللہ کے رسول گزارے ہیں، لیکن اپنی شان، اپنی عظمت، اب کہ ایسا سکہ انہوں نے بٹھایا کہ تمام کفار مشرکین رہنے والے آپ کو امین اور صادق کے نام سے یاد کرتے رہے۔ 40 سال کی عمر مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلان نبوت کا گویا حکم دیا۔ حضرت جبریل امین نے آ کر کہا کہ اقرا، اب پڑھیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب قرآن مجید سکھانے کے لیے حضرت جبریل آئے، نہیں، بلکہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کے معنی، اس کا مفہوم کوئی نہیں جانتا اللہ اس کے رسول کے سوا، تاہم جو صاحبان حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو انکشاف کیا ہے تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام میم، الف سے اللہ ہے تو لام سے جبریل، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا ہے۔ یہاں کہا لوگوں نے ایا لولاک محمدن، کہ لولاک والے محمد، تو لولاک والے محمد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، لولاک میں، جو لوح محفوظ میں جو کتاب کو آپ نے مشاہدہ فرمایا ہے، وہی کتاب اب آپ پر نازل کر رہے ہیں۔ جب پیارے آقا تلاوت فرما قرآن مجید کا نزول ہوتا، آیتوں کو دہرا لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے، ارشاد آ رہا ہے، لا تحرک بلسانک، اے محبوب آپ اپنے لبھائے مبارکہ کو حرکت دینے کی، زحمت دینے کی، تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں تھے، من وعن آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت جبریل امین پڑھانے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ فیوز و برکات حصول کرنے آئے تھے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت جبریل نے کہا کہ جب پڑھیے اقرا، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ لوگ یہ لیے مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، استغفر اللہ العظیم، ما انا قاری، یعنی نہیں میں قاری پڑھنے والا کا مطلب یہ ہے، اگر قاری صاحب سے کہیں کہ قاری صاحب پڑھیے، میں نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا کا مطلب ان کو قرات نہیں آتی ہے، نہیں پڑھتا کا مطلب یہ حافظ نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا، پڑھاؤ موزن صاحب سے، پڑھاؤ ہوا قاری صاحب سے۔ اللہ کے رسول بھی یہی عرض کرتے ارشاد فرما رہے ہیں، مانا قاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبریل امین نے جو آپ کو گلے لگایا اور اس کا مطلب یہ لیا جا دبوچا،
استغفراللہ، کیا ادب ہے! جبریل امین حضور پاک کو دبوچے اور حضور پڑھنے لگے استغفراللہ. یہ ہمارا ایمان اہل سنت والجماعت کا ایمان نہیں ہوتا، بلکہ حضرت جبریل امین گلے لگا کر جو ہے جس طرح ایک محبت دوست جس محبت کے ساتھ گلے لگاتا ہے، چمٹاتا ہے، دباتا ہے، اچھالتا ہے، خدا کی ختم یہی کیفیت حضرت جبریل کی تھی. عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں اللہ کا پیام پہنچایا ہوں، خدا کے لیے آپ اس کو قبول فرما کر مجھے عزت اور سعادت عطا فرما.